بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کی کامیابی پر آنسو آ جانا یہ کس طرح ہے؟ جواب، وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی ایک راہ ہے۔ اگر آپ کسی بزرگ کے آستانے پر جائیں، نہ وہاں غم ہے نہ وہاں خوشی ہے، بس صرف آنسو ہیں، تو یہ رقت اور شے ہے، یہ غم نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر جائیں تو آنسو آ جاتے ہیں۔ کس بات کے؟ وہاں کوئی غم تو نہیں ہے، اور یہ آنسو خوشی کے بھی نہیں ہیں، یہ رقت کے ہیں۔ رقت ایک الگ داستان ہے۔ آپ سجدہ کرتے ہیں تو بعض اوقات آنسو آ جاتے ہیں، یہ رقت ہے۔ رقت آپ کے وجود کی ریت کے اندر سونے کے ذرات ہیں، اور وہ سونا پھر خود بخود نکلتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان بڑی شاندار مخلوق ہے۔ رقت جو ہے یہ الہیات کا حصہ ہے۔ خدا کو اپنے وجود میں دیکھنا ہو تو ان آنسوؤں میں دیکھو جو رقت کی شکل میں آتے ہیں۔ وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جب رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں، سجدے میں ہوں جب آنکھیں پرنم اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہوں میں، تو یہ خاص مقام ہے۔ اس لیے یہ آنسو جو ہیں یہ غم کی بات نہیں ہیں۔ آپ میں سے کتنے آدمی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ایسی کربلا نہیں ملنی چاہیے تھی؟ اس بات کا آج فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کون آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ کربلا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ یعنی امام حسین علیہ السلام سے کربلا کا مقام جدا کرنے والا کون ہے؟ کسی شیعہ سے پوچھو یا کسی سنی سے پوچھو جو امام عالی مقام سے مقام کربلا جدا کرنے کا خیال کرے، تو جب آپ امام عالی مقام سے کربلا کا مقام جدا نہیں کرتے ہیں تو پھر روتے کس بات پر ہیں اور جھگڑا کس بات کا ہے؟ مقام کربلا امام عالی مقام کی شان ہے، تو پھر یہ شان قائم رہے گی؟ یا یہ کہو کہ مقام کربلا جدا کر دو یا وادی طائف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جدا کر دو، تو آپ نہیں کرو گے۔ یہ کوئی شیعہ عالم کر دے، کوئی سنی عالم کر دے، کوئی مولوی کر دے، کہنے کا مقصد یہ ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ درویش اس لیے سرخرو رہتا ہے کہ وہ مقام کربلا کا تحیر پہچانتا ہے کہ یہ مقام کیا ہے، ورنہ تو یہ ہوتا کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر دوبارہ موقع ہو تو کسی اور امام حسین کے ساتھ یہ نہ کرنا، تو آپ یہ تو کبھی بھی نہیں کہیں گے، یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا نہ ملتی تو اچھا تھا۔ تو پھر آپ نے یہ کیا بات کی ہے؟ بلکہ آپ نے تو دین کے بالکل خلاف بات کر دی ہے۔ امام پاک علیہ السلام کی مرضی کے بغیر آپ ان کی اچیومنٹ کو، ان کے حاصل کو نکال رہے ہو۔ امام پاک سے پوچھو کہ اے امام عالی مقام، کیا آپ کو کربلا کا مقام پسند نہیں؟ یہ امام پاک کے والدین سے پوچھو یا امام پاک کے اور بزرگوں سے پوچھو، تو مقام کربلا جو ہے یہ امام عالی مقام کی سرفرازی کی دلیل ہے، یہ سرخوشی کی دلیل ہے۔ یہ اسلام کی زندگی نو کی بات ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ وہ مقام ہے کہ وہ پیغمبر تو نہیں ہیں، لیکن مقام پیغمبروں جیسا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو غم وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ واقعہ دوبارہ ہو تو ایسا نہ ہو جس طرح رستم سہراب کا واقعہ ہے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹے کو نہ مارے، لیکن آپ یہ تو کبھی نہیں کہو گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو۔
یہ تو مقام بھی عجیب ہو گیا، حاصل ہو گیا، عجیب مقام ہے۔ اس کائنات کا کوئی انسان اس مقام کو صاحب مقام سے جدا کرنے کی تمنا اور جرات نہیں کر سکتا۔ جو اس مقام کو جدا کرنے کی کوشش کرے وہ کر کے دیکھے۔ نہ ہو سکتا ہے، نہ ہی ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی اس کائنات میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ یہ مقام ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ پھر یہ مقام کیا ہے؟ بس یہ مقام ہی اصل مقام ہے۔ پھر یہ ابتلا کیا ہوتا ہے؟ یہ ابتلا روشنی ہے، نور ہے، خاص بات ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا راز ہے۔ حوالہ مجموعہ گفتگو 12 صفحہ نمبر 230-231۔ اللہ تعالیٰ حضرت سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، آمین۔